اس وقت ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود ہے. بہت شکریہ اسلام آباد آنے کا اور یہاں پر آپ کا مصروف دن. ہم نے کہا آپ سے سیکرٹری جنرل نون لیگ، یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد میں جا رہی ہے الیکشن میں؟ دیکھیے، اگلے الیکشن میں ہر انتخابی جماعت اپنے انتخابی منشور کے ساتھ الیکشن لڑے گی. مسلم لیگ نون کے پاس بھی اس کا پروگرام ہے، اس کا ویژن ہے. البتہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مستقبل کے چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے جو ایک وسیع البنیاد مفاہمت کی سیاست پیدا ہوئی ہے، اس جذبے کو آپس میں انتخابی سیاست کے باوجود برقرار رکھا جائے. تو ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی تلخی ہو. ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے. کہیں اگر وہ ضروری سمجھے تو وہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے منشور کے اوپر الیکشن لڑے گی. اسی طرح مسلم لیگ نون بھی اپنے اقتصادی منشور کے اوپر الیکشن لڑے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس الیکشن میں قوم ہمیں بھرپور مینڈیٹ دے تاکہ ہم ایک اکثریت حاصل کر کے پاکستان کے جو معیشت کو درست کرنے کے اقدامات ہیں وہ اٹھا سکیں. البتہ نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں 2/3 اکثریت بھی ملتی ہے، ہم پھر بھی پی ڈی ایم جماعتیں اور وہ جماعتیں جو ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن میں، ہم ان کے تعاون کے ساتھ حکومت بنانے کو ترجیح دیں گے تاکہ ملک کے اندر ایک وسیع البنیاد حکومت ہو، اور وہ وسیع البنیاد حکومت ان اصلاحات پر عمل کر سکے جن کی ملک کو ضرورت ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، اس کو کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، انتخابی سیاست میں اس طرح کے چٹکلے چلتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 16 ماہ ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور ملک اس وقت تلخیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم سب کو اپنے اپنے منشور کی بات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تلخی بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے. اور نواز شریف صاحب کی ایک بہت اہم پریس کانفرنس آئی ہے جن کے انہوں نے نام لیے ہیں. کیا ان ناموں جن میں سٹنگ جو ہے وہ جسٹس حضرات بھی ہیں، کیا احتساب ہو پائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہاں پر ہی موجود رہے ہیں، اس گورنمنٹ میں موجود رہے ہیں، تمام مشکلات آپ نے دیکھی ہیں، پریکٹیکلی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیلسن منڈیلا سے سبق سیکھنا چاہیے. انہوں نے احتساب بھی کیا لیکن ملک کے اندر تلخیوں کو بھی کم کیا. ایک نیشنل ٹروتھ کمیشن اگر بنے اور اس کے اندر وہ لوگ جا کر جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں قوم سے معافی مانگیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر ایک مفاہمت کی فضا بنائی جائے جس میں پوری قوم مل کر، تمام ادارے مل کر ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ملک اس وقت تلخیوں کا اور کانفلکٹس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کو یگانگت کی، مفاہمت کی، اتحاد کی، یکجہتی کی ضرورت ہے. اور سر آخری کوشچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے نون لیگ کا کیا پلان ہے اور اس میں کوئی چینجنگ تو نہیں آئی؟ جی، انشاءاللہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور مسلم لیگ نون بھرپور اس موقع پہ ان کا استقبال کرے گی، اور مینار پاکستان کے اوپر ان کے لیے استقبال میں ایک تاریخی جلسہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جس سے وہ خطاب کرنے کی انہیں دعوت دی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک ایسے موقع پر پاکستان آ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان کو ان جیسی قدآور شخصیت کی ضرورت ہے. وہ سینئر اسٹیٹسمین ہیں اور ان کے لیے اس وقت سٹیج تیار ہے کہ وہ ایک ہیلر کا کردار ادا کریں. وہ قوم کو دوبارہ مفاہمت کی طرف، قوم کو یکجہتی کی طرف اور قوم کو اس معاشی ویژن کی طرف گامزن کریں جس کو ہم نے ان کی قیادت میں 2013 اور 18 کے درمیان پاکستان کے لیے کامیابی سے چلایا تھا. سر نیب کیسز آپ نے بھی فیس کیے ہیں اور آپ جیلوں میں بھی، آپ نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، تو جو بندیال صاحب جاتے جاتے جو ترمیم کر کے گئے ہیں، جو نیب امینڈمنٹ کے حوالے سے جو فیصلہ دے کے گئے ہیں، اب آپ کی جوڈیشری سے کیا توقعات ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نیب کا ادارہ ہونا چاہیے یا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، نیب کی جو موجودہ شکل ہے یہ جنرل مشرف نے احتساب کے لیے نہیں بلکہ سیاسی انتقام کے لیے بنائی تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جو با مشرف ہو جائے وہ نیب سے آزاد ہو جاتا تھا، جو بے مشرف ہوتا تھا وہ نیب کی پکڑ میں آ جاتا تھا. تو ہمیں نیب کو سیاسی انتقام کا ادارہ بنانے کی بجائے احتساب کا ادارہ بنانا چاہیے جس سے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو، بلکہ جو لوگ ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں ان کو احتساب میں لانے کے لیے کام لیا جائے. جو نیب کا قانون بحال ہوا ہے اس سے میں تو ذاتی طور پہ متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ہائی کورٹ میں خود کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مقدمہ پرانے قانون کے تحت چلایا جائے
اور الحمدللہ اسی کے تحت میری بریت ہوئی ہے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کی بھی جو بریت ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کی بھی بریت میرٹ کے اوپر ہوئی ہے. تو ہمارے زیادہ تر کیسز میں ہم بری میرٹ کے اوپر ہوئے ہیں، اور باقی جو نیب کی کارروائی ہے وہ ہم بھگت چکے ہیں. اب اگر یہ قانون بحال ہوا ہے تو اس پر تو فکر مند پی ٹی آئی کو، اس کے وزراء کو اور وزیر اعظم کو ہونا چاہیے کہ ان کے کیسز اب اسی قانون کے تحت چلیں گے جس کو انہوں نے اپنے فرمائش سے بحال کیا ہے. یہ وہی اسی قسم کی حماقت ہے جیسی عمران خان صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اپنی حکومتیں خود اپنے ہاتھ سے ختم کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی، اور اب انہوں نے پرانا نیب کا کالا قانون خود اپنی پٹیشن پہ بحال کرا کے اپنے لیے شاید نئی مصیبت کھڑی کر لی ہے. تھینک یو.